إن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات ذی قدر علماء کرام اور سامعین اعظام، پچھلی حاضری پر میں نے اپنے موضوع وسیلہ سے متعلق کچھ بات کرنی چاہی تھی، لیکن وقت کی قلت پر انتہائی مختصر لفظوں میں نے اپنے بیان کو ختم کر دیا محدود وقت کی وجہ سے۔ تو آج میں اسی موضوع سے متعلق چند باتیں عرض کروں گا، امید ہے آپ توجہ فرمائیں گے۔ وسیلہ ایک عربی اعتبار سے وسیلہ ہے، اور ایک ہمارے معاشرے میں یہ وسیلے کا لفظ بہت عام ہو چکا ہے، لیکن دونوں کا مفہوم بہت ہی الگ تھلگ ہے۔ ہمارے ماحول اور عرف میں جب کسی بڑے کو براہ راست آدمی نہ مل سکے تو لوگ اس کو مشورہ دیتے ہیں کوئی وسیلہ ڈھونڈو، درمیان میں واسطہ تلاش کرو، تب تیری وہاں سنوائی ہو سکتی ہے، براہ راست ان کو ملنا بڑا مشکل ہے۔ اور ہم اپنے عرف سے متاثر اور مرعوب ہو کر وہ وسیلہ جو ایک عربی کا لفظ ہے اس کو بھی اپنے مفہوم میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں شاید عربوں کے ہاں بھی اسی چیز کو وسیلہ سمجھا جاتا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں یا شریعت کی زبان میں بھی اسی کو وسیلہ بولتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ دنیا والوں کے اوپر اللہ جل جلالہ کو قیاس کرنا کہ جیسے دنیا میں کسی سے ملاقات کرنی ہو تو روابط ڈھونڈنے پڑتے ہیں، ان کے بغیر سنوائی نہیں ہوتی، شاید اللہ کے اور اپنے درمیان بھی کچھ وسائل اور ذرائع ڈھونڈنے پڑیں گے، تب کہیں جا کر اس دربار میں سنوائی ہوگی۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وسیلہ بالکل شریعت کے اندر اس کا وجود ہی کوئی نہیں۔ بعض وسیلے کی قسمیں ایسی ہیں جو جائز بھی ہیں، اور ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، حضرات صحابہ نے استعمال کیا، آپ سے پہلی امت کے مختلف موحد لوگوں نے اس پر عمل کیا، لیکن وہ وسیلے کا مفہوم جو آج کل شیطان نے مشرک آدمی کے ذہن میں ٹھونس رکھا ہے، وہ وسیلہ
بالکل شریعت کے قریب تر بھی نہیں. میں عرض کروں گا کل 4 قسمیں ہیں وسیلے کی، جن میں سے 3 جائز اور 1 بدعت. ہمارے بعض لوگ وہ ناسمجھی کی وجہ سے، ایک دفعہ دخل مقدر کے طور پہ باز عرض کر رہا ہوں، وہ وسیلے کو کبھی کبھی شرک کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ شرک نہیں، بدعت اس کو کہا جا سکتا ہے، شرک نہیں بنے گا. کیونکہ شرک اس وقت لازم آئے گا جب اللہ کی صفات الوہیت میں اس کو شریک کیا جائے. اور ایک انسان اگر اس نظریے سے وسیلہ پیش کرے کہ جب تک یہ میری سفارش نہیں پائی جائے گی میری دعا میں اور میں وسیلہ نہیں دوں گا، اس وقت تک میری سنوائی نہیں ہوگی یا میرا کام جلدی نہیں ہوگا. اس سے یہ ہے کہ ذرا جلدی کام ہو جائے گا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے اختیار میں نہیں. اس کو اگرچہ صرف میں ذریعے اور واسطے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں تو یہ شرک نہیں ہوگا، لیکن یہ بدعت ضرور ہوگی، اس لیے کہ جناب رسول اللہ کے دور میں بھی اس کا وجود نہیں ملتا اور حضرات صحابہ کے دور کے اندر بھی اس کا وجود نہیں ملتا. جو 3 جائز قسمیں ہیں شریعت کے اندر وسیلے کی، اس میں سے پہلی قسم میں عرض کروں وہ ہے توسل بالاعمال. انسان اپنے کسی اس عمل کا وسیلہ پیش کرے جس عمل پہ اس کو یقین ہو کہ یہ عمل اللہ کے دربار کے ہاں میرے اخلاص نیت کی وجہ سے مقبول ہوگا، منظور ہوگا، اللہ میرے اس عمل پہ خوش ہوئے ہوں گے اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے اس بگڑے ہوئے کام کو بنا دیں گے اور اس پریشانی کو دور کر دیں گے. اس کا ثبوت اللہ کے پاک رسول کے فرمان سے ہے. کیسے؟ مشہور حدیث علماء سے سنتے رہتے ہیں، 3 آدمی جا رہے تھے، بخاری شریف میں بھی آتی ہے. 3 آدمی جا رہے تھے، ایک غار میں داخل ہوئے، چٹان سرکی، دہانہ غار کا بند ہو گیا. اب تینوں تھے بڑے پکے موحد انسان، جنہوں نے سوچا یہاں نہ تو کوئی پیر ہماری آواز سن سکتا ہے، نہ کوئی نبی سن سکتا ہے، نہ کوئی مرشد سن سکتا ہے، نہ کوئی چھوٹا بڑا ہماری چیخ و پکار سن سکتا ہے. کون سی ذات ہے سننے والی؟ تینوں انفرادی طور پر مل کر زور لگاتے ہیں، پہلے تینوں انفرادی طور پر، پھر مل کر کہ شاید چٹان ایک طرف ہو جائے، راستہ صاف ہو جائے، ہم جا کر اپنی منزل تک پہنچیں. لیکن نہیں ان سے یہ اپنے مقصد میں کامیابی ہو پاتی. آخرکار ایک اپنے ماں باپ کی خدمت کا وسیلہ، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وقت کی قلت کی وجہ سے، ماں باپ کی خدمت کا وسیلہ پیش کرتا ہے. دوسرا اپنے ایک بدکاری کے جرم سے بچ کر، شیطان کے حربے سے بچ کر اپنے آپ کو اس بدکاری سے بچا لیتا ہے اور اپنے اس عمل کا وسیلہ ڈالتا ہے. اور تیسرا اپنے ایک مزدور کے ساتھ کی ہوئی بھلائی کا وسیلہ ڈالتا ہے. اور آخر میں ہر ایک بندہ اپنی زبان سے اپنے اللہ کے ہاں یہ آہوزاری پیش کرتا ہے، اللہم اللہم ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک ففرج عنا هذه الصخرہ. رب کریم، اگر میں نے یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے اور تو نے اس میرے عمل کو قبول کیا ہے،
تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ اللہ کے پاک رسول نے فرمایا، ایک نے یہ بات کہی پتھر سرکہ لیکن گزرنے کی جگہ نہیں بن پڑی، دوسرے نے پھر اپنے عمل کو پیش کیا، پھر پتھر سرکہ لیکن ابھی تک بھی گزرنے کی جگہ نہیں بن پڑی، تیسرے نے اپنا عمل پیش کیا، میں نے اپنے مزدور سے اچھائی کی، بھلائی کی، خلق خدا کے ساتھ ہمدردی کی، اللہ تجھے اگر میرا یہ عمل منظور ہے تو پھر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ جس کو انفرادی طور پر بھی نہ ہٹا سکے، تینوں کے اجتماعی زور سے بھی وہ پتھر نہیں ہٹ سکا، لیکن مسلمان کے ایک اخلاص سے کیے ہوئے عمل میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ پتھر بغیر کسی ہاتھ لگائے کہ خود بخود سرک جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ یہ عمل اللہ کے ہاں یقیناً قبول تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ان اعمال کے وسیلے کو قبول فرمایا اور ان کو مصیبت سے نجات دیا۔ معلوم ہوا جب بھی انسان اپنی کسی مصیبت میں دو چار ہو جائے تو کیا کرے؟ اگر وسیلے کا شوق ہو، ویسے تو رب کا حکم ہے، هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین، اس کو واسطوں وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ خالص تیری پکار کو سنتا ہے، جب بھی اس کو پکارو خالص طور پر پکارو، کسی ملاوٹ کی ضرورت نہیں، کسی واسطے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ بندہ زبان پہ تیری وہ دعا بعد میں آتی ہے، ابھی تک دل میں سوچ رہا ہوتا ہے، نقشے بنا رہا ہوتا ہے اپنی دعا مانگنے کے، میں کون سے لفظ اختیار کروں، کون سی حاجت اللہ کے سامنے پیش کروں۔ زبان پہ ابھی وہ باتیں بعد میں آئیں گی، تیرے دل کے اندر ابھی تخیلات اٹھ رہے ہوتے ہیں، تصورات کی دنیا میں ہوتا ہے۔ تو میں تو وہ بھی جانتا ہوں، وسائل وہاں تلاش کیے جاتے ہیں جہاں سنوائی نہ ہو، لیکن جہاں اللہ تعالی ہر چھوٹے بڑے کی دور و نزدیک سے ہر بات کو سنتا ہو، وہاں پر واسطوں کی ضرورت قطعاً نہیں ہے۔ یہ قسم جائز ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی امتوں کے گزرے ہوئے ان تین انسانوں کی کہانی بیان کی، اور شرائع من قبلنا ہماری اس امت کے لیے بھی حجت ہوتی ہے جبکہ اس کے اوپر نکیر نہ ہو۔ نکیر تو کجا، یہاں تو قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ حکم یہی دیا گیا ہے کہ جب بھی عبادت کرو، جب بھی سور پکار کرو تو کس کی؟ اللہ کی، اور وہ بھی خالص، اس کے اندر کسی کی ملاوٹ نہ ہو۔ دوسری جائز قسم وسیلے کی، اللہ کو اس کے خوبصورت ناموں کا وسیلہ دینا۔ قرآن خود کہتا ہے، اس کی بھی وضاحت کرتا ہے، للہ الاسماء الحسنى، للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا۔ اللہ کے خوبصورت نام ہے، جس کو واسطہ دینے کا شوق ہو اس کے ناموں کا واسطہ دیا کرے، اس کے نام لے کر اسی سے مانگے۔ کیسے؟ اللہ کے پیارے رسول کی دعائیں احادیث کے اندر موجود ہیں، اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک، اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک
او علمتہ احدا من خلقک اب استأثرت بہ فی مکنون الغیب عندک۔ اللہ میں تیرے ہر اس نام کا واسطہ دیتا ہوں، اس نام سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اسألک بکل اسم ھو لک سمیت بہ نفسک، جو تو نے اپنی ذات کے لیے تجویز کیا ہے، تو نے وہ اپنا نام رکھا ہے، اگرچہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اللہ تجھے تو پتا ہے تو نے اپنے کون کون سے نام رکھے ہیں۔ اللہ اس ہر نام کا بھی واسطہ، او انزلتہ فی کتابک، یا اس نام کا بھی واسطہ جو نام تو نے اپنی کتابوں کے اندر نازل کیا ہے، چاہے قرآن میں اور چاہے پہلی کتابوں میں۔ او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو اس کا علم دیا ہے۔ اب استأثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، یا کسی کو بھی نہیں بتایا اور اپنے پاس اس کو محفوظ رکھا، مجھے بھی نہیں بتایا، پہلے کسی نبی کو بھی نہیں بتلایا، کسی فرشتے کو بھی اس کا علم نہیں دیا، گویا کوئی نام بھی باقی نہیں چھوڑا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کتاب میں نازل کیا، اس کا بھی واسطہ، جو کسی بندے کو سکھایا اس کا بھی واسطہ، اور جو کسی کو نہیں بتلایا، مجھے بھی نہیں بتلایا، اس کا بھی۔ یہ کیا ہے؟ للہ الاسماء الحسنی، یہ اللہ کو اس کے ہر نام کا واسطہ دیا جا رہا ہے، اور اس کو کہا کیا جا رہا ہے۔ پاک رسول فرماتے ہیں ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب غمی مغمی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ودود، یا غفور، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، مختلف دعاؤں میں مختلف نام اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگتے ہوئے یہ تعلیم دی امت کو کہ اگر وسیلے ڈالنے کا شوق ہو تو اللہ کے خوبصورت ناموں سے بڑھ کر کسی کا نام نہیں۔ یہ وسیلے کی قسم بھی کہو جائز۔ پہلی قسم کیا؟ نیک اعمال کا وسیلہ ڈالنا۔ دوسری قسم اللہ کو اس کے خوبصورت ناموں کا وسیلہ ڈالنا۔ اور تیسری جائز قسم وسیلے کی وہ ہے کسی زندہ بزرگ سے جا کر اپنی کسی حاجت میں دعا کرانا، یہ بھی وسیلہ ہے، کیونکہ وسیلہ کا معنی عربی میں ذریعہ، کوئی بھی عبادت کا ذریعہ، اللہ کے قرب کا ذریعہ اختیار کرو گے شریعت کے اندر وہ وسیلہ ہے۔ یہ تین قسمیں۔ تیسری قسم اللہ رب العزت کے سامنے خود بھی دعا کرے اور کوئی اللہ کا مقرب نیک آدمی جو ابھی زندہ ہے اس کے پاس جا کر اس سے درخواست کرے۔ مثلا اولاد نہیں ہو رہی، اس سے دعا کروائے، بارش نہیں ہو رہی، اس سے دعا کروائے، بیمار ہے شفا کے لیے اس سے دعا کروائے، کسی مقدمے میں پھنسا ہوا ہے اس سے دعا کروائے۔ کسی زندہ بزرگ سے دعا کروانے کا نام بھی کیا ہے؟ وسیلہ۔ اور یہ وسیلہ بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف صحابیات اپنے بچوں کو لایا کرتی تھیں۔ یا رسول اللہ ان ابن اختی وجیعن، میرا یہ بھانجا ہے بیمار ہے۔ خالہ اس کو لے کے آئی اور کہا یہ بیمار ہے، اس کو دعا کیجیے صحت ہو جائے۔ اللہ کے پاک رسول شفقت کے ہاتھ بھی رکھتے ہیں اس کے سر کے اوپر اور دعا بھی کرتے ہیں۔ اسی طریقہ سے ایک آدمی بارش کی درخواست کرنے کے لیے آیا، اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے ہیں اور وہ عربی آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ ہلاکت الاموال، ہلاک الناس، ہلاکت المواشی،
لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، زمینیں بنجر ہو چکی ہیں، مال مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، بارشیں بند ہیں، کوئی قطرہ پانی کا نہیں، زمین کوئی شے اگاتی نہیں، بندے پریشان ہیں، مویشیوں کا چارہ نہیں اگ رہا، مویشی ڈور ڈنگر بھوک پیاس سے مر رہے ہیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ أَن يَسْقِيَنَا، اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ پانی ہمیں پلائے، سیراب کرے، لوگوں کی پریشانی دور ہو جائے۔ اللہ کے پاک رسول اس وقت خطبہ جمعہ کے اندر ہی رفع یدئی، اللہ کے پاک رسول نے دعا کے ہاتھ کھڑے کیے، اور پاک پیغمبر نے اپنے خلاق عالم، شہنشاہ مطلق، ذوالجلال والاکرام، ساری کائنات کے داتا کے سامنے آج مخلوق کا سب سے اعظم سید البشر بھی دعا کر کے لوگوں کو بتلا رہا ہے، بارش کے خزانوں کا میں مالک نہیں ہوں، بلکہ جس سے میں مانگ رہا ہوں کلی سارے کے سارے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ جب مجھے ضرورت پڑے تو میں اس سے مانگتا ہوں، تو جب تمہیں ضرورت پڑے تو تم بھی اسی سے مانگو، اور مانگو بھی خالص کر کے، اس کو واسطوں کی ضرورت نہیں ہے، واسطوں کے چکر میں شیطان ڈالتا ہے، اور اس سیڑھی سے آگے پھر درجات بڑھاتے 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 اس کو شرک کی مرض کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہیں پر صحابہ کہتے ہیں بارش شروع ہو گئی اور نماز پڑھی، گھر تک نہ پہنچے تھے، او پورے مدینے کی گلیوں کے اندر ایسے پانی بہنے لگا جیسے ایک سیلاب آیا ہوا ہو۔ پورا ہفتہ بارش لگی رہی، اگلا جمعہ آ گیا، پھر وہی عربی یا اور کوئی جنگلی پھر وہ آ کر درخواست کرتا ہے، یا رسول اللہ ہلک الاموال، ہلک الناس، ہلاکت المواشی۔ اب پہلے ہلاکتوں کا سبب تھا بنجر ہونا، قحط ہونا، اب ہلاکت کا سبب بارش کی کثرت ہے، ہر طرف پانی ہی پانی، ہر طرف او جدھر جاتے ہو کوئی گزرنے کی گزرگاہ نہیں ہے، جانور ہیں تو پریشان، بندے ہیں تو پریشان۔ یا رسول اللہ اب تو دعا کیجئے کہ جہاں ضرورت ہو رب العالمین وہاں اس پانی کو بھیج دے۔ اللہ کے پاک رسول نے، معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسے ایک انگلی کی لکیر کھینچی اور بادل وہیں سے دو ٹکڑے ہو کے پھٹ گیا۔ اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں ہوا علینا ولا علینا، ہوا علینا ولا علینا۔ اور صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام ہاتھ کا اشارہ جس طرف کرتے تھے بادل اسی طرف بھاگ پڑتا، ادھر انگلی کرتے ہیں بادل ادھر چلا جاتا ہے، ادھر انگلی کرتے ہیں بادل ادھر چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے اندر سارا مدینہ صاف ہو گیا اور بادل ادھر ادھر بکھر گئے۔ اللہ کے پاک رسول سے صحابہ کا یہ دعا کروانا، یہ بھی ایک وسیلے کی قسم ثابت ہوا کہ زندہ بزرگ سے تو دعا کروائی جا سکتی ہے، صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔ لیکن پورے ذخیرہ احادیث کے اندر بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کو جو انبیاء، اولیاء، صلحاء، میتین کے وسیلے ڈالتے ہیں، دنیا سے کوچ کر گئے، قبروں میں پہنچ گئے، ان کی ذات کے وسیلے ڈالے جاتے ہیں، پنجتن پاک کا وسیلہ، 12 اماموں کا وسیلہ، نبی کا وسیلہ، حسین کا وسیلہ، علی کا وسیلہ، اور داتا علی حجویری کا وسیلہ، شیخ عبد القادر جیلانی کا وسیلہ۔ ان وسائل کے چکر میں ڈال کر مقصد کیا ہے کہ ہم ان کے ایجنٹ ہیں۔ بعض لوگوں نے اپنے کاموں کے لیے بعضوں کو ایجنٹ بنایا ہوا ہوتا ہے، اور ان کو بنایا کسی نے نہیں، یہ بلکہ خود ایجنٹ بنے ہوئے ہیں۔ اور کس لیے بنے ہوئے ہیں؟ اپنے اس پیٹ اور لیٹر باکس کو بھرنے کے لیے، اور لوگوں کو یہ سمجھا رکھا ہے کہ جناب کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو۔ یہ ہے درمیان میں ہم واسطہ ہیں، ہم وسیلے ہیں، جب تک ہمیں راضی نہیں کرو گے اس وقت تمہارا کوئی کام نہیں ہوگا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ زندوں کے پاس جاؤ، دعا کرواؤ، بالکل جائز ہے،
لیکن کسی میت کی قبر پہ جانا، مزار اور خانقاہ پہ جانا اس مقصد کے لیے کہ اس سے میں دعا کرواؤں گا، سفارش کرواؤں گا، یہ میری سفارش پھر اللہ کے پاس پہنچائے گا، یہ قطعاً شریعت کے اندر جائز نہیں۔ اور جو میں بات کہنا چاہتا تھا وہ کیا ہے؟ حضور کی زندگی میں صحابہ اور صحابیات کا دعا کے لیے حضور کے پاس آنا ثابت، لیکن حضور کی وفات کے بعد پورے صحابہ کے دور میں ایک واقعہ بھی آپ کو نہیں ملے گا باسند واقعہ ہو، یہ میری قید یاد رکھنا، باسند واقعہ احادیث کے اندر جس کا حوالہ موجود ہو، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں اس وقت بھی موجود ہیں، ایک واقعہ بھی نہیں ملے گا کہ کسی صحابی کو کوئی حاجت اور ضرورت پڑی ہو اور اس نے آ کر حضور کے روضہ اطہر کے اوپر، قبر شریف کے اوپر آ کر وسیلہ ڈالا ہو یا آپ سے درخواست کی ہو کہ میرا یہ کام ہے، پریشانی ہے، اور اس میری پریشانی کے اندر میں آپ کو وسیلہ بناتا ہوں، یا درخواست کی ہو کہ آپ میری سفارش کریں۔ ہاں یہ تو واقعہ ملے گا، اور بخاری شریف کے اندر ملے گا کہ حضرت عمر کے دور کے اندر ایک دفعہ پھر قحط سالی پڑی، جیسے حضور کے دور میں قحط سالی پڑی تھی، ابھی میں نے واقعہ عرض کیا عربی والا۔ تو حضرت عمر نے پاس مسجد نبوی کے ایک کونے میں حضور کی قبر شریف موجود ہے، لیکن وہاں نہیں گئے، صحابہ کو وہاں ساتھ نہیں لیا، وہاں جا کر دعا نہیں کی، اگرچہ صحابہ نے اللہ سے مانگنا تھا، اللہ کے پاک رسول یہی سبق سکھلا کے گئے تھے، کس سے مانگنا ہے؟ کون دینے والا، کون سننے والا؟ اس لیے اگر صحابہ قبر شریف کے اوپر بھی جاتے، اس لیے نہ جاتے کہ وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنا ہے، اللہ سے سوال کرنے کے لیے جاتے، لیکن وہاں حضور کی قبر پر جانا بھی صحابہ نے گوارا نہیں کیا۔ کیا کیا؟ تمام صحابہ کو لیا، جہاں مدینے کی آبادی سے باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم استسقا پڑا کرتے تھے، بارش کی دعا مانگتے تھے، سب کو لے کر وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں پر اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک محمد، اے اللہ جب تک تیرے نبی زندہ تھے، اب یہ وہ دعا کروانے والا مانا، لفظ توسل کا ہے یہاں پر بھی، انا کنا نتوسل الیک، ہم تیرے سامنے وسیلہ ڈالتے تھے نبی کا۔ کیا مطلب؟ جب تک نبی زندہ تھے اس وقت تک ہم نبی کو جا کر دعا کی درخواست کرتے تھے، یا رسول اللہ یہ ہماری اجتماعی ضرورت ہے یا کوئی انفرادی ضرورت پیش کرتا، اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے۔ آج ہمارے اندر وہ زندہ موجود نہیں ہے، فَنَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ محمد، آج تیرے نبی حضرت محمد کے چچا عباس حضرت وہ زندہ تھے، تو ان کے بارے میں کہا آج ان سے ہم دعا کرواتے ہیں، اور پھر حضرت عباس کو کہا عباس اے عم رسول اللہ کے چچے، آپ کو ہم اللہ کے سامنے دعا کے لیے پیش کرتے ہیں، دعا مانگیے، ذرا ہاتھ کھڑے کیجئے۔ حضرت عباس کے الفاظ کا خلاصہ، اللہ میں تو بڑا کمزور ہوں، میں بڑا گناہگار ہوں، پر انہوں نے جس حسن ظن کے ساتھ مجھے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تو ان کے حسن ظن کو پورا فرما دے، میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن تو ان کے حسن ظن کو پورا کر کے ہمارے لیے رحمت کی بارش برسا دے۔ زندہ عباس چچا ہے اور امتی ہے، نبی نہیں، امتی ہے۔ کیا اللہ کے پاک رسول زندہ موجود ہیں قبر میں اور پھر نبی کو چھوڑ کر امتی سے دعا کرواتے؟ نہ کرواتے۔ نبی کو چھوڑ کر، توجہ کرنا،
नबी को छोड़कर, एक मिसाल देने लगा हूं, नबी को छोड़कर नबी के होते हुए एक उम्मती के पीछे नमाज पढ़ना सहाबा गवारा नहीं करते थे। देखिए कुरान पाक को उठाओ, अहदीस की किताबें उठाओ, सलाते खौफ का तरीका कुरान ने क्यों सिखलाया? लश्कर के 2 हिस्से कीजिए। अगर आजकल का दौर होता, खास तौर पे वहां उस इलाके अरब में जाकर देखो जहां दाढ़ी मुंडा कोई खड़ा हुआ हो ना, तो उसके पीछे भी जाकर नियत बांध देते हैं। उनके यहां कोई इमाम की कदर व कीमत ही नहीं। इसलिए लेकिन सहाबा का दौर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में यह नहीं कहा गया कि आधे लश्कर को आप नमाज पढ़ा दो, आधे लश्कर को आपका कोई सहाबी, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली भी तो होते थे, उनमें से कोई नमाज पढ़ा देगा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्यों? हर सहाबी की दिल में ख्वाहिश थी, हर सहाबी की तड़प थी कि मैं नमाज हुजूर के पीछे पढ़ूं। इसलिए लश्कर के 2 हिस्से किए गए। आधे हिस्से को आधी नमाज पढ़ाओ, दूसरे हिस्से को आधी दूसरी नमाज पढ़ा लोगे। मालूम हुआ कि नबी के होते हुए जब नमाज उम्मती के पीछे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, नबी के होते हुए किसी और से दुआ भी न करवाते। अगर नबी दुआ करने या दुआ सुनने के काबिल होता, आखिर मदीने से बाहर जाकर अपने तमाम साथियों को लिया और हजरत उमर ने जिंदा हुजूर के चचा हजरत अब्बास से सिफारिश करवाई और दुआ करवाई। मालूम हुआ ये तीसरी किस्म भी वसीले की जायज, किसी जिंदा बुजुर्ग से जाकर दुआ करवाओ। लेकिन चौथी किस्म जिसको मैंने कहा, वो शरीयत में ना कुरान से साबित है, ना हदीस से साबित है, ना हजरात सहाबा के अमल से साबित है, बल्कि फतावा महमूदिया के अंदर ये लिखा है कि ये वसीला बिज़ात डालना ये तो बाद की बिदअत है। ये हुजूर के दौर में नहीं था किसी की शख्सियत का वास्ता डालना, ये सहाबा के दौर में नहीं था किसी की शख्सियत का वसीला डालना, बल्कि ये बाद की बिदअत है। इसलिए मैं अपने उन भाइयों से बड़ी दरखास्त और आजिज़ाना दरखास्त करूंगा कि जो शरीयत के अंदर 3 जायज़ तरीके अल्लाह ताला ने दुआ करने के और वसीले के बयान फरमाए, उन पर ही अमल करना चाहिए, शरीयत की हुदूद के अंदर ही रहना चाहिए। और जो तरीका न कुरान से साबित हो, न हदीस से साबित हो, न सहाबा के अमल से साबित हो, उससे हमें बच के रहना होगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।